کیا آپ پریشانیوں سے تھک چکے ہیں؟ کیا کوئی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی؟ ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو ہماری ہر بند گلی کو راستے میں بدل سکتا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفار صرف گناہوں کو مٹانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں، جو کہ ایک بہت ہی معجزاتی دعا ہے۔ تو اب اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے اس کا ورد کریں گے، ہمیں اس کے صحیح فضائل جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ کچھ لوگ صرف استغفار اس طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار کے معنی ہے معافی مانگنا، جیسے کوئی مرد عورت صرف کہہ رہا ہو کہ معافی مانگنا، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ استغفار سے آپ کو اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے۔ جب اپنی غلطی کو ہم ریئلائز کرتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اس طریقے سے جہنم کی آگ بھی ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور ہر غم، ہر تکلیف، ہر اذیت سے وہ ہمیں دور کر دیتے ہیں اور کشادگی عطا کرتے ہیں، ہر مشکل سے راستہ نکال دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ تانبے اور لوہے اور اس طریقے کی دیہاتوں کو زنگ لگتا ہے، اور اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو استغفار نکالتا ہے۔ جتنا ہم استغفار کریں گے ہمارے دلوں کے زنگ صاف ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے دلوں پر سے تلاوت قرآن پاک، ذکر و تسبیح، یہ دلوں کے زنگ کو بالکل اتارتا رہتا ہے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ، یہ تجدید ایمان بھی ہے، ایمان کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس سے نہ صرف ہماری دنیاوی مشکلات ختم ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے پرنور ہو جاتا ہے۔ تو آپ لازمی کثرت سے جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہیں۔ بس ایک تسبیح سے اس کی عادت ڈالیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی استغفار کی ایک تسبیح جو ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پڑھیں اور کیسے جو ہے وہ اس استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کریں، کیونکہ جب ہم نیا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے نماز پڑھنے کی۔ نماز کے بعد جو ہے وہ ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی روٹین میں اس کو لے کے آئیں۔ بڑی سے بڑی پریشانی اور مشکل کے لیے آپ اللہ سے رجوع کریں، اور مشکل میں اللہ سے کنیکشن بنائیں۔ اللہ پاک ہی آپ کو راستہ دکھائیں گے۔ ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے یہ، لیکن مگر اگر آپ اس کو معمول میں شامل کر لیں تو یہ ہر پریشانی اور ہر مشکل کو ختم کرتی ہے۔ جس طرح ایک رات کے بعد صبح لازم ہے، اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی ہر مشکل کے بعد آسانی لازمی ہے، لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ یہی رزق کا پہلا دروازہ ہے، اور نماز ہم پر فرض ہے، اور اسی کے ساتھ ہی دوسرے جو ہمارے نوافل ہوتے ہیں، یہ تسبیحات ہوتی ہیں، وہ اثر کرتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ہر وقت ورد کی عادت نہیں ہوتی، تو وہ ان کا سوال ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہم اپنے معاملات میں شامل کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان کو اس کی عادت ڈالنی ہے۔ سب سے پہلے زبان کی عادت جب ڈالیں گے، جیسے اپنے دن بھر کے کاموں کے دوران، چاہے آپ کچن میں ہوں، سفر میں ہوں، یا گھر کی صفائی کر رہی ہوں، اپنی زبان کو استغفار کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ نے جو ہے وہ استغفار کا ورد کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو عادت ہو جائے اور آپ کی زبان میں ہمیشہ یہی کلمات ہوں۔ شروع میں ظاہر آپ کو عادت نہیں ہوگی، تو آپ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی طرف آئیں گے، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ جب آپ استغفار کہیں صرف لفظ نہ کہیں، بلکہ دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب جو ہے میری سن رہا ہے، وہ میری ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ اور اسی طرح کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا تھا، تو آپ تسبیح کا استعمال کریں۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں کسی کام کے دوران، اگر فارغ بیٹھیں تو تسبیح ہاتھ میں لے لیں، یا ڈیلی کاؤنٹر جو ہے وہ پہن لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں، کچھ ٹائم ڈیجیٹل تسبیح جو ہوتی ہے، ٹیلی کاؤنٹر وغیرہ، وہ پہن لے رکھتے ہیں، تو ہمیں یاد بھی رہتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، اور اس طریقے سے ہمیں کاؤنٹ بھی رہتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے۔ اور اس طریقے سے پڑھتے پڑھتے یہ آپ کی روح کا حصہ بن جائے گا، اور لاشعوری طور پر آپ اس کو پڑھنے لگیں گے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، آپ خود اس کے جو ہے وہ معجزے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی مشکلیں چاہے پہاڑ جیسی ہوں، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ایک بار بس دل سے یہ عمل کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ استغفر اللہ جو دعا پڑھیں گے، تو آپ کی ہر مشکل پریشانی جو ہے وہ آسانی میں جو ہے وہ بدل جائے گی۔ صرف اللہ ہی سے مانگیے، اللہ ہی کو اپنا سہارا بنائیے، اللہ ہی سے مانگیے، دنیاوی سہاروں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہمیں اللہ کی رسی کو جب ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر وہی ہمارا بیڑا پار لگائے گا،
اور ہمیں کسی بھی اور دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیا نا، اللہ پاک اس بندے کو ہر تنگی ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی غیب سے رزق کو کشادہ کر دیں گے۔ بس آپ چلتے پھرتے جب اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتے رہا کریں، اور نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس طریقے سے آپ کو عادت بھی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ اس کا جو ہے وہ ورد بڑھاتے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ہمیں عادت نہیں ہوتی، تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ تسبیح پکڑ لینی ہے، تسبیح یا ٹیلی کاؤنٹر، اس سے ہمیں جو ہے وہ عادت ہو جائے گی، اور ہم جب اس اللہ پاک کا ذکر کریں گے، استغفار کا ذکر کریں گے، تو پھر ہماری زبان پہ یہی کلمات ہوں گے، بجائے یہ کہ ہم جو ذہنی اسٹریس میں رہتے ہیں، ہر وقت مینٹل اسٹریس میں ہوتے ہیں، کوئی بھی ذہنی یہاں وہاں کی فالتو سوچیں ہمارے ذہن میں جو گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کو جھٹک دینا ہے اور تسبیح کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو بس آپ سوچیں کہ دل میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، اور صرف یہ گناہوں کی معافی نہیں، یہ آپ پر دین اور دنیا دونوں کے جو ہے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ فضول جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے دماغ سے نکلتی جاتی ہیں۔ جتنا ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ تسبیحات کی طرف اپنے ذہن اور دل کو مائل کریں، تو اس سے ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، بجائے یہ کہ ہم ہر وقت اٹھتے رہیں پریشان ہوں۔ بس آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے کہ جو پریشانی جو مصیبت آپ پر آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جس طریقے سے ہر رات کی صبح ہے نا، تو اسی طریقے سے بس آپ نے کی جو مشکل پریشانی ہے اس کو بھی اینڈ لازمی ہونا ہے، اور اللہ پاک آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں نے اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اس کا بھی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، کسی کو اس سے بہت اگر موٹیویشن ملے تو آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ حافظ۔